پہلے تو میں بزم ادب صدر ڈاکٹر مسعود صاحب اور تمام اراکین اور منتظمین اور رضاکاران سب کا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع دیا اور یہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اقبال اور فیض دونوں مختلف اسلوب اور فکر و خیال کے شاعر ہیں، مگر ایک بات دونوں میں مشترک تھی کہ انہوں نے مقصدیت کی شاعری کی، شاعری جو پیغام رکھتی تھی۔ سو اس اتباع میں آج کی میری بات اور شاعری بھی کچھ پیغام رکھتی ہوگی۔ حکیم ملت نے کہا تھا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ بعض مشاعروں میں خواتین اور بیگمات کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ ہمارے ایک صاحب علم دوست کے مطابق زوجہ کے کردار پہ لفظی حملے ہوں یا شوہر کی فرضی مظلومیت کا بودہ اظہار، یہ موضوعات پٹے ہوئے ہی نہیں بلکہ ہنسی بھی گھسی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنی بیگمات کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ قربانی، احساس اور محنت سے اپنے گھر سنوارے ہیں۔ اپنا ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ خاندان کی عمارت جو بسی ہے، خاندان کی عمارت جو بسی ہے، اس کے پیچھے عورت ہی کھڑی ہے، اس کے پیچھے عورت ہی کھڑی ہے۔ بزم ادب کی اس محفل کا پیغام آیا کہ دیار غیر میں تہذیب و تمدن کی آبیاری کی ایک کوشش ہے۔ اس پیغام سے دل خوش ہوا۔ پھر اور ایک پیغام وارد ہوا کہ یہ ایک فری یونٹ ہے، فری ایونٹ ہے۔ اس کے بعد تواتر سے مفت ٹکٹ کے اتنے پیغامات آئے کہ مشاعرے ہی کی نہیں بلکہ اپنی بھی بکت نہ رہی۔ ہمارے ایک استاد نے بتایا تھا، there is nothing as a free lunch، اور ہمارے جیسے طالب علم جانتے ہیں اچھے استاد کی بات رہے ہمیشہ ساتھ۔ تو اقبال کی بے خودی سے معاملہ بڑی بے خودی کا ہو گیا۔ تو یہاں آنے سے پہلے ہم کچھ بنوا کے لے کے آئے کہ یہ ہماری تہذیب کا بھی حصہ ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ مشاعرہ ہمارے لیے فری ایونٹ نہ رہے۔ اب اس پیغام کی بنیاد پر ایک قطع ہوا ہے، پیش خدمت ہے۔ فری مارکیٹنگ، وہ سمجھیا سی کڑی فری ہے، مفت ہے، وہ سمجھیا سی کڑی فری ہے، اے تے میرے نال فری ہے، بولی پیزا پیپسی 2000 روپے دا، چٹنی نال بالکل فری ہے۔ سو حاضرین، مغرب نے عورت کو ایک مارکیٹنگ کا ٹول بنا دیا ہے۔ محترم علامہ اقبال نے کہا تھا، گرپندی از درویشی پذیری، اے خاتون اگر اس درویش کی بات سن، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، ہزار لوگ مر جائیں گے تو نہیں مرے گی، بطولی باش و پنہا شوازی کس، بطول حضرت فاطمہ کا طریقہ اپنا لے اور دنیا سے کنارہ کر لے کہ در آغوش شبیری بگیری، تو تیری گود میں شبیر امام حسین جیسوں کی پرورش ہوگی۔ پچھلے دنوں ایک مضمون لکھا تھا کہ کیسے مغربی سوچ جس میں منافع سب کچھ ٹھہرا ہے، اس نے بزنسز کو متاثر کیا ہے۔ ان کے طریقے اخلاقی اقدار سے متصادم ہیں۔ اب دیکھا یہ ہے کہ جو بیچنے کی چیز ہو اس کی خامی پوری طرح نہیں بتائی جاتی، اور اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بزنس ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے مغرب اقتدار سے۔ تو مرید ہندی نے کہا تھا، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ اور یہ ایجادات ہی کی بات نہیں ہے، خیالات و تعلیمات کی بھی بات ہے۔ ایمیزون کے جیف بیزوس یا ایپل کے
اسٹیو جابس کو آئیڈیل پیش کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ ان کمپنیوں میں ملازمین کو کیسے حالات کا سامنا رہا ہے۔ پیر محترم نے کہا تھا، کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خودی کی موت ہو جو وہ سروری کیا ہے۔ اور بیٹی نے ابھی کہا تھا کہ تین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اور یاد رکھیے کہ معاملات ایسے نہیں رہیں گے، ایک وقت آئے گا جو فیض نے کہا تھا، اتر رہا ہے فلک سے اب کے، سنو کہ اس حرف لم یزل کے، ہمیں تمہیں بندگان بے بس، علیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں، سنو کہ ہم بے زبان و بے کس، بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں۔ ہر ایک اول الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، اٹھے گا جب جس میں سرفروشاں، پڑیں گے دار و رسن کھلالے، کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں پہ روز حساب ہوگا، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ آخر میں اپنی ایک نظم فیض کے ہی پیرائے میں پیش کرتا ہوں۔ نظم، اور اگر آپ ساتھ دیں گے تو نظم کا اثر کچھ اور ہوگا۔ نظم کا عنوان ہے سچ۔ جو ہم کہیں وہی ہے سچ، جو ہم لکھیں وہی ہے سچ، جو ہماری دستاویز ہے وہی ہے سچ، جس پہ ہماری مہر ہے وہی ہے سچ۔ ہمیں یہاں کے ہیں معتبر، ہمیں یہاں کی شان ہے، تمہیں ہماری کیا خبر، کیا آن ہے کیا مان ہے۔ تمہیں گر ہے کچھ اور دکھا، تم نے گر ہے کچھ اور کہا، تو تم گناہ گار ہو، عدو کے تم یار ہو، تمہارا ہم کریں گے کچھ، تمہارا ہم کریں گے کچھ۔ گناہ گار یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے، اس سے بڑے درجے بھی ہیں، اس سے بڑا درجہ غدار کا ہے، اس سے بڑا درجہ کافر کا ہے۔ تو اس نظم میں ابھی ترقی کی گنجائش ہے۔ جو ہم کہیں وہی ہے سچ، جو ہم لکھیں وہی ہے سچ، جو ہماری دستاویز ہے وہی ہے سچ، جس پہ ہماری مہر ہے وہی ہے سچ۔ ہمیں یہاں کے ہیں معتبر، ہمیں یہاں کی شان ہے، تمہیں ہماری کیا خبر، کیا آن ہے کیا مان ہے۔ تمہیں گر ہے کچھ اور دکھا، تم نے گر ہے کچھ اور کہا، تو تم گناہ گار ہو، عدو کے تم یار ہو، تمہارا ہم کریں گے کچھ۔ مگر تم یہ جان لو، جھوٹ ہے ثبوت عرض، جھوٹ ہے تاریک راہ، جھوٹ ہے درماندگی، جھوٹ ہے ٹپکتی رال، اور سچ نہیں سیٹھ کا سیل کا ہوٹ، سچ نہیں فرقوں میں بٹی بحث، سچ نہیں فقیہ غرض کا بول، سچ کٹی گھاس کی مہکار ہے، سچ ابھرتے سورج کی ہے روشنی، سچ کوری مٹی پہ بارش کی باس ہے، سچ ماں کی گود میں ہمکتے بچے کی ہنسی، اور سچ حسین کی پیاس ہے، حسین کی پیاس ہے۔ تم نے جو کہا میں نے ہے سنا، میں مسافر آخر شب سامان جھوٹ نہ اٹھاؤں گا، اس حیات الجھ سے بے ریا ہی جاؤں گا، بے ریا ہی جاؤں گا۔ شکریہ۔